بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 137۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسم ظاہر کی اقسام کا بیان، حصہ 2۔ کتاب اللہ کی بیس چل رہی تھی۔ کتاب اللہ میں پھر پہلی تقسیم خاص، عام، مشترک، مؤول، اس کی تعریفات گزر چکی اور اس سے متعلق مباحث ذکر ہو رہے ہیں۔ خاص، عام، مشترک، مؤول سے نزدیک اور قریب اسم کی کچھ اور اقسام بھی تھی، جیسے اسم کی ایک قسم صفت، علم، اسم جنس، اور دوسری تقسیم مشتق، غیر مشتق، تیسری تقسیم مطلق، مقید، چوتھی تقسیم عام، معرفہ، نکرہ۔ یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی اقسام ہے۔ کچھ اقسام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مصنف نے جس طرح اس کو ایک دوسرے کے مقابل ذکر کیا ہے اور بعض کی خاص تعریفات بھی ذکر کی ہے، تو وہ مصنف کی خصوصیت ہے۔ بہرحال مصنف کی کیا مراد ہے ان سے، اس کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی گزر چکا۔ آج کے سبق میں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر فرمایا تھا وہما، یعنی عالم اور اسم جنس یہ مشتق بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مشتق بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہا تھا۔ وہما اما مشتقان او لا، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، قولہ وہما ای العلم و اسم الجنس اما مشتقان كخاتم ومقتل ولا يصح التمثيل بنحو زارب لأنه جعل صفة قسيما لاسم الجنس أولى كزيد ورجل، والاشتقاق يفسر تارة باعتبار العلم فيقال وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب فترد أحدهما للآخر والمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه، وتارة باعتبار العمل فيقال وهو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في حروفه الأصول وترتيبها فتجعله دالا على معنى يناسب معناها فالمأخوذ مشتق والمأخوذ منه مشتق منه، ولا يخفى أن العلم لا يكون مشتقا باعتبار المعنى العلمي بل باعتبار المعنى الأصلي المنقول عنه، فالمشتق حقيقة هو اسم الجنس لا غير۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو علم، اسم جنس، علم اور اسم جنس یا مشتق ہوں گے یا مشتق نہیں ہوں گے، تو ان دونوں کی مثالوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے مثالیں دی۔ علم اور اسم جنس اگر مشتق ہو تو اس کی مثالیں جیسے خاتم اور مقتل۔ اب خاتم کو دیکھ لے، یہ علم ہے، انگوٹھی کا نام ہے، اور مقتل یہ اسم جنس ہے، اور یہ دونوں مشتق ہے، خاتم ختم یختم سے، اور مقتل جو ہے قتل یقتل سے ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مثال میں ضارب ہم نہیں بیان کر سکتے، یعنی مقتل ان کی جگہ ضارب آپ مثال میں بیان نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ بھی اسم جنس ہے اور مشتق بھی ہے، لیکن یہاں اس وجہ سے ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ مصنف نے جو تقسیم کی ہے اس میں انہوں نے اس عالم اسم جنس کے مقابلے میں صفت کو الگ قسم شمار کیا ہے اور ضارب اس کی مثال دی ہے، لأنه جعل صفت قسیما لاسم الجنس، کیونکہ مصنف نے صفت کو اسم جنس کا قسیم بنایا ہے۔ اولا، اور یا علم اور اسم جنس مشتق نہیں ہوں گے، پھر اس کی مثال زید اور رجل۔ زید علم ہے اور رجل یہ علم نہیں ہے، اسم جنس ہے، اور دونوں مشتق نہیں ہیں، زید بھی مشتق نہیں ہے اور رجل بھی مشتق نہیں ہے۔ دوسری بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اشتقاق کی تعریف کیا ہے۔ تو ایک تو اشتقاق ہم اس کو کہتے ہیں جو علم صرف میں ہم پڑھتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ مشتق ہے، مشتق منہ ہے، اور جتنے بھی افعال اور اسماء مشتق ہے اس سے مشتق ہے، اور مشتق کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے باعتبار علم کہ دو لفظوں میں تناسب دیکھ لیا اصل معنی اور ترکیب میں، اور ایک کو دوسری کی طرف راجع کر دیا، جس کی طرف راجع کیا وہ، جس کو راجع کیا وہ مشتق ہے اور جس کی طرف راجع کیا وہ مشتق منہ ہے۔
لیکن اشتقاق کا ایک معنی عمل کے اعتبار سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک لفظ میں اس کے حروف اصلی اور اس کی ترتیب میں مناسبت دیکھیں اور اس کو ایسے معنی پر دال بنا دے جو اس کے معنی کے مناسب ہے. تو جس کو آپ نے لیا ہے وہ مشتق ہے، اور جس سے لیا ہے اس کو مشتق منہ کہتے ہیں. تو بہرحال اشتقاق کی کبھی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، کبھی وہ والا معنی مراد نہیں ہوتا جو صرفیین کے ہاں ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اشتقاق ہوتا ہے. تو دوسری بات جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اشتقاق کی دو تفسیریں ہیں. والاشتقاق يفسر تارة باعتبار العلم فيقال وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب، اور وتارة باعتبار العمل وهو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في حروف الوصول وترتيبها فتجعل دالا على معنى يناسب معناها. اور اب اس کے بعد تیسرا نقطہ یہ بیان فرماتے کہ اوپر تو مصنف نے کہا ہے کہ علم بھی مشتق ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ نقطہ بیان فرماتے کہ ولا يخفى ان العلم لا يكون مشتقا باعتبار المعنى العلمی. علم جو ہے باعتبار علمی معنی مشتق نہیں ہوتا، بلکہ معنی اصلی کے اعتبار سے مشتق ہوتا ہے، جس سے منقول ہوتا ہے. بس مشتق حقیقتاً اس میں جنس ہوتا ہے نہ کہ غیر. آپ دیکھ لیں جو علم ہوتا ہے، مثلا کسی شخص کا ایک نام ہوتا ہے، تو ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک بعد میں اس کو کسی شخص معین کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. تو جب کسی شخص معین کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے جو معنی لغوی ہے اس کے معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس میں. مثلا بہت سارے ایسے آدمی ہوتے ہیں جس کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. مثلا جواد نام ہوتا ہے کسی شخص کا اور وہ بہت زیادہ بخیل ہوتا ہے، تو اشتقاق اس معنی میں نہیں ہوتا کہ اس کے جو معنی کا اس کو میں خیال رکھا جاتا ہے. علم بس اس شخصیت کا تعارف ہوتا ہے اس کے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اس کے جو اشتقاق والا معنی ہے وہ اس میں مقصود نہیں ہوتا ہے. بہت سارے بندوں کا نام بہادر ہوتا ہے لیکن وہ بہادر نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ بیان فرماتے ہیں کہ اوپر اگرچہ مصنف نے کہا ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ بھی مشتق ہوتا ہے، لیکن یہ جو مشتق کا معنی ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے تو مشتق ہوتا ہے، لیکن علم باعتبار معنی عالمی یہ مشتق نہیں ہوتا. اوپر مصنف نے فرمایا تھا کہ اگر لفظ سے مطلق مسمى مراد ہو بغیر قید کے تو اس کو مطلق کہتے ہیں. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتی مشعر بأن المراد في المطلق نفس المسمى دون الفرد وليس كذلك للقطع بأن المراد بقوله تعالى فتحرير رقبة تحرير فرد من افراد هذا المفهوم غير مقيد بشيء من العوارض. کہتے مصنف کی اس عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلق میں نفس مسمى کو مراد لیتے ہیں اور فرد کو مراد نہیں لیتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فتحریر رقبۃ، اس میں اس مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد کو آزاد کرنا ہے، وہ کسی اور چیز کے ساتھ مقید نہ ہو، عوارض کے ساتھ. یعنی اب مصنف کے کلام کو دیکھ لے تو مصنف نے کہا تھا ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد المسمى بلا قید فمطلق ان اريد المسمى بلا قید فمطلق. تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ مصنف کی مراد یہ نہیں ہے، لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف مطلق میں صرف معنی مراد ہوتا ہے، فرد مراد نہیں ہوتا، حالانکہ فرد بھی مراد ہوتا ہے. مثلا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد فتحریر رقبۃ، اب یہ مطلق ہے، رقبۃ مؤمنۃ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرد تو مراد ہے، یعنی ایک غلام آزاد ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی رقبۃ کے مفہوم میں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک فرد بھی مراد ہے. تو مصنف کی طرف سے ہم یہ جواب دیں گے کہ مصنف بھی یہ مصنف کا جو قول ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، وہ یعنی وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک غلام تو آزاد ہے ایک فرد کے ساتھ، اس کے ساتھ، لیکن مصنف جو کہتے ہیں کہ بغیر قید کے ہو تو مطلب قید کا یہ مطلب ہے کہ مؤمنہ کی قید یا اس کے علاوہ اور قید مراد نہیں ہے.
باقی رقبہ کے جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے جو فرد اس پر منطبق آتا ہو وہ مراد ہے، ایک فرد مراد ہے، لیکن رقبہ کے ساتھ مقید والی صفت مراد نہیں ہے۔ قوله فهي ما وزع لما كان خارج من التقسيم بعض انواع النكره وهو ما استعمل في الفرد دون نفس المسمى وفي مقابلته بعض اقسام المعرفه وهو المعهود اورد تعريف النكره والمعرفه على ما يشمل الاقسام كلها۔ اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفہ نکرہ کی تعریف کی تھی، ما وزع لشيء لا بعينه عند الاطلاق للسامع، اور معرفہ اس کو کہتے ہیں ما وزع لمعین عند الاطلاق له۔ تو چونکہ یہ مصنف کی پوری تقسیم اپنی طرف سے خاص ہے کہ مصنف اس میں یعنی صفت اور اس میں جنس اور پھر مطلق اور مقید اور عام کو نکرہ اور معرفہ کے مقابلے میں ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ مصنف کی چونکہ خاص اپنی تعریف ہے، اپنی اقسام ہے، تو اس لیے انہوں نے معرفہ اور نکرہ کی بھی وہ تعریف ذکر کی ہے جو پیچھے جو اقسام گزر چکی ہے اس کے مقابل میں آ جائے۔ یہی بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے کہ جب اوپر والی اقسام سے نکرہ کے بعض انواع خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرد میں استعمال ہو نہ کہ نفس مسمہ میں، اور اس کے مقابلے میں پھر معرفہ کی بھی بعض اقسام ہو گئے جو معہود ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے نکرہ اور معرفہ کی تعریف ذکر کر دی تاکہ تمام اقسام کو یہ تقسیم شامل ہو جائے۔ آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفہ کی تعریف میں عند الاطلاق للسامع، اسی طرح نکرہ کی تعریف میں عند الاطلاق للسامع کی قید کا اضافہ کیا تھا، تو اس کی تشریح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے۔ قیدان للتعیین وعدمہ، یہ دو قید ہے تعیین اور عدم تعیین کے لیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ معرفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وضع کے اعتبار سے معین چیز کے لیے استعمال ہو، اور نکرہ وہ ہے کہ جو غیر معین چیز کے لیے وضع کے اعتبار سے استعمال ہو۔ لہذا تعین و عدم تعین میں معتبر یہ ہے کہ وہ لفظ کی دلالت کے اعتبار سے ہو، اس میں اطلاق کے اعتبار سے کا اعتبار نہیں ہے کہ اطلاق کی حالت کا اعتبار ہے، وضع کی حالت کا اعتبار نہیں ہے، اور نہ عند سامع کا اعتبار ہے، اور متکلم کے اعتبار سامع کے اعتبار سے مراد ہے اور متکلم کے اعتبار سے مراد نہیں ہے، جس طرح کے مصنف کہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے جانی رجل، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ رجل سامع کو بھی معین ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کو نکرہ ہی کہیں گے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ عند الاطلاق ہو اور سامع کی نظر میں وہ مقرر نہ ہو، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ نکرہ کے لیے وضع ہو، چاہے اس وقت سامع کو بھی پتہ ہو متکلم کو بھی پتہ ہو، تو اس کی وجہ سے وہ مقرر ہونے سے یا نکرہ ہونے سے نہیں نکلے گا، بلکہ لفظ میں اگر اس کی تعین پر دلالت ہو تو وہ معرفہ ہے، اور لفظ میں اگر اس کی تعین پر دلالت نہ ہو تو وہ نکرہ ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے۔ مصنف کی طرف سے ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ مصنف کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مقرر نہ ہو، تو اس کے لیے عام طور پر چونکہ یعنی سامع کو مقرر نہیں ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مصنف کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ وہ لفظ میں اگر یہ دلالت ہو کہ وہ نکرہ ہے تو وہ نکرہ ہوگا، اور اگر لفظ میں اس کی معرفہ ہونے پر دلالت ہو تو پھر وہ معرفہ ہوگا۔ اس کے بعد اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں علامہ تفتازانی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اوپر جتنے بھی اقسام ہم نے ذکر کی ہے، خاص عام مشترک مؤول، اور یہ جو ہے ان میں تنافی ہے کہ نہیں ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ ان میں تنافی ہے، لیکن حیثیت کی قید اس میں موجود ہوگی، اس اعتبار سے اس میں تنافی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ حَيْثُ وَكَذَلِكَ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمُ التَّنَافِي بَيْنَ كُلِّ قِسْمٍ وَقِسْمٍ فَإِنَّ بَعْضَ الْأَقْسَامِ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضٍ وَبَعْضُهَا لَهَا۔ اوپر جتنے بھی اقسام گزر چکی ہے اس میں اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو پہچاننا چاہیے، یہاں تک کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان میں سے ہر قسم کے درمیان تنافی ہوگی۔ مثلا عام اور خاص کے درمیان تنافی، عام اور مشترک کے درمیان تنافی، عام اور مؤول کے درمیان تنافی، یہ ضروری نہیں ہے،
بلکہ اس میں خاص قسم کی تنافی ہے، ہر قسم میں تنافی نہیں ہے۔ بعض اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور بعض نہیں جمع ہو سکتے۔ مثلا ہمارے یہ قول جرت العیون کہ چشمے بہہ پڑے، تو اب اس اعتبار سے کہ عین کبھی وضع کیا جاتا ہے آنکھ کے لیے اور کبھی وضع کیا جاتا ہے پانی کے چشمے کے لیے، تو عین اس حیثیت سے مشترک ہے، اور اس اعتبار سے کہ عیون شامل ہے اس حقیقت کے افراد کے تمام افراد کو، اور وہ چشمہ ہے مثلا، یعنی جب عین کا اطلاق جب چشمے پر کریں گے تو دنیا کے جتنے بھی چشمے ہیں وہ اس سے مراد لے سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے عام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عام اور مشترک کے درمیان تنافی نہیں ہے، لیکن عام اور خاص کے درمیان تنافی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ایک لفظ خاص بھی ہو اور عام بھی ہو دو حیثیتوں سے۔ لہٰذا اسی طرح اس کو باقی میں بھی سمجھ لیجئے، اور ہم نے جو تعریفات ذکر کی ہے اس پر اگر آپ مطلع ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اسی کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ بھی اس کی توضیح کرتے ہیں۔ قولہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ يُرِيدُ أَنَّ تَمَايُزَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِحَسْبِ الذَّاتِ، جو مقصورہ اقسام کو ممتاز کرنا ہے یہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ حیثیات کے اعتبار سے اور اعتبارات کے اعتبار سے، اور وہ جو حیثیت ہے قد لا تتنافیان، ان میں کبھی منافات نہیں ہوتی، جیسے کہ کالوضع الکثیر للمعنی الکثیر ووضع واحد لافراد معنی واحد، کبھی اس میں تنافی نہیں ہوتی، مثلا جمع ہو سکتی ہے، مثلا کئی چیزوں کے لیے وضع ہے، کئی مرتبہ وضع ہے اس میں، اور ایک چیز وضع ہے ایک مرتبہ وضع ہے ایک معنی کے تمام افراد کے لیے، یہ عام ہو گیا اور یہ مشترک ہو گیا۔ جیسے لفظ عیون ہے، یہ عام ہے اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہے عین جاریہ، یعنی جاری چشمے کے تمام افراد کے لیے، اور مشترک اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہے یہ عین جاری، کئی مرتبہ وضع کیا گیا ہے عین جاریہ کے لیے اور عین باصرہ کے لیے، شمس کے لیے اور ذہب کے لیے، اس کے علاوہ یعنی اس اعتبار سے یہ مشترک ہے کہ عین کو چشمے کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، آنکھ کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، سورج کے لیے بھی اور سونے کے لیے بھی، اس کے علاوہ کے لیے، اور کبھی ان میں تنافی ہوتی ہے، جیسے وضع کثیر غیر محصور کے لیے اور وضع ایک کے لیے، یا وضع کثیر کے لیے اور محصور کے لیے۔ تو ایک لفظ عام اور خاص نہیں ہو سکتا دو حیثیتوں کے اعتبار سے، کیونکہ حیثیتیں میں تنافی ہے، وہ ایک لفظ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک لفظ عام اور خاص نہیں ہو سکتا، حالانکہ نکرہ موصوفہ کے بارے میں خود کہتے ہیں، آگے آ جائے گی انشاءاللہ کتاب میں، کہ نکرہ کی اگر صفت لائی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اعتبار سے یہ خاص ہے اور ایک اعتبار سے یہ عام ہے، تو اس کا جواب آگے آ جائے گا۔ یعنی نکرہ مثلا امرأۃ کوفیۃ، یہ ایک نکرہ ہے اور اس کی صفت لائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، تو اس کی آگے وجہ آ جائے گی کہ یہ جو ہے الگ الگ حیثیت سے، مثلا امرأۃ کوفیۃ عام اس اعتبار سے ہے کہ وہ کوفہ کی ہر عورت کو وہ شامل ہے، اور خاص اس وجہ سے کہ امرأۃ کے مقابلے میں امرأۃ کوفیۃ یہ خاص ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا غایۃ ما تکلفت لتقریر ھذا التقسیم وتبیین اقسامہ والکلام یعد موضع النظر، کہتے یہ انتہائی وہ کوشش تھی جو میں نے اس تقسیم کی تقریر کے لیے تکلف کر کے بیان کر دیا اور اس کے اقسام کو واضح کرنے کے لیے، لیکن اب تک یہ کلام قابل غور ہے، اور پہلے بھی بیان کر دیا کہ خاص عام مشترک مؤول کی تقسیم تو تمام علماء کرام کرتے ہیں، لیکن مصنف نے جو تقسیم بیان کی ہے اس میں صفت اور اس میں جنس کی اور اس میں علم کی اور معرفہ اور نکرہ کی اور پھر مطلق اور مقید کی اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل بنانے کی، یہ چونکہ مصنف کی خصوصیت تھی، پھر مصنف نے اس کی پوری وضاحت بھی نہیں کی، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے اس کی پوری توضیح بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جو کلام ہے وہ اب بھی تکلفات سے خالی نہیں ہے اور پورا کلام قابل غور اب بھی ہے۔ تو بہرحال ہم نے بھی آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں تک ہمارے ایک بحث مکمل ہو گئی، خاص عام مشترک مؤول سے متعلق ان کی تعریفات ہے، تو خاص عام مشترک مؤول کی تعریفات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم خاص کی تعریف
خاص کے حکم کے بارے میں، عام کے حکم کے بارے میں، مشترک کے حکم کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. اور یہاں تک تلویح مکمل ہو گئی ہے، یعنی چونکہ وفاق کے نصاب کے مطابق یہاں تک تلویح بھی ہے. اس کے بعد ہم صرف توضیح بیان کریں گے اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم رخصت ہو جائیں گے.